اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ حلقہ اولیٰ میں ہماری گفتگو چل رہی تھی حکم شرعی کی تعریف کے بارے میں کہ قدمائے اصولیین نے حکم شرعی کی کیا تعریف کی ہے۔ یہ ہماری گفتگو کا موضوع چل رہا تھا، گزشتہ درس میں ہماری یہ بات اور گفتگو ہوئی کہ حکم شرعی کسے کہتے ہیں۔ تو قدماء اصولیین کے صیغے مشہورہ میں جو تعریف پائی جاتی ہے وہ یہ ہے یعرفونہ بانہ، وہ اس طرح تعریف کرتے ہیں حکم شرعی کی: الخطاب الشرعی المتعلق بافعال المکلفین، وہ خطاب شرعی کے جو متعلق ہوتا ہے افعال مکلفین سے۔ حکم شرعی کیا ہے؟ وہ خطاب شرعی ہے کہ جو مکلفین کے افعال سے متعلق ہوتا ہے۔ صحیح؟ فإن الخطاب کاشف للحکم، بس خطاب جو ہے وہ کاشف ہے حکم سے۔ خطاب کیا ہے؟ خطاب شرعی جو متعلق ہوتا ہے افعال مکلفین سے، تو خطاب جو ہے وہ کیا ہے؟ کاشف ہے حکم سے۔ والحکم وہ مدلول الخطاب، اور حکم جو ہے وہ خطاب کا مدلول ہے۔ صحیح؟ یہ یہاں تک ہم پہنچے تھے۔ اضف الی ذالک ان الحکم الشرعی لا يتعلق بافعال المکلفین دائما، کہنا ہے میں اس میں اضف الی ذالک اضافہ کر رہا ہوں، سرکتا فرماتے ہیں ان الحکم الشرعی، حکم شرعی لا يتعلق بافعال المکلفین دائما، حکم شرعی ہمیشہ افعال مکلفین سے متعلق نہیں ہوتا۔ حکم شرعی ہمیشہ افعال مکلفین سے متعلق نہیں ہوتا۔ انہوں نے کیا تعریف کی قدماء اصولیین نے حکم شرعی کی؟ وہ خطاب شرعی کے جو متعلق ہوتا ہے افعال مکلفین سے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ حکم شرعی جو ہے وہ مثلا متعلق نہیں ہوتا ہمیشہ افعال مکلفین سے، بل قد يتعلق بذواتہم، بلکہ کبھی ان کے ذوات سے متعلق ہوتا ہے، او باشیاء اخری ترتبط بہم، یا دوسری چیزوں سے جو ان سے مرتبط ہوتی ہے، جن سے مکلفین سے۔ یعنی حکم شرعی کی تعریف کیا کی قدماء نے؟ وہ خطاب شرعی جو متعلق ہوتا ہے افعال مکلفین سے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ افعال مکلفین سے متعلق نہیں ہوتا حکم شرعی، بلکہ جو ہے وہ حکم شرعی کبھی افعال، بلکہ حکم شرعی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی ان کی ذوات سے متعلق ہوتا ہے، مکلف کی ذوات سے، ذوات میں بذوات میں نہیں، ذوات المکلفین، اور کبھی ان سے جو دوسری اشیاء مربوط ہوتے ہیں ان سے مربوط ہوتا ہے وہ، او باشیاء اخری ترتبط بہم، یا ان اشیاء دوسری اشیاء سے جو ان سے مربوط ہوتی ہیں، بہم یعنی بالمکلفین۔ لأنہ، کیوں؟ لأنہ، اس لیے کہ لأن الہدف من الحکم الشرعی، اس لیے کہ ہدف جو ہے حکم شرعی سے کیا ہے؟ حکم شرعی سے مقصود کیا ہے؟ تنظیم حیات الانسان، اس لیے کہ حکم شرعی سے مقصود کیا ہے؟ حیات انسانی کو منظم کرنا۔ آگے محمد علی سمجھا رہی بات؟ قدماء اصولیین نے کیا تعریف کی حکم شرعی کی؟ وہ افعال، ہاں یعنی وہ احکام کہہ لیں، خطاب شرعی کہہ لیں، وہ خطاب شرعی کہ جو افعال مکلفین سے مربوط ہوتا ہے، متعلق ہوتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ میں اس میں تھوڑا اضافہ کر رہا ہوں، مثلا کیا اضف الی ذالک، میں اس میں پڑھا کبھی کبھی جو ہے یعنی تمام خطاب شرعی جو ہیں وہ ہمیشہ افعال مکلفین سے متعلق نہیں ہوتے، بلکہ کبھی ان کی ذات سے متعلق ہوتے ہیں۔ کس کی ذات سے؟ مکلف کی ذات مکلف سے، اور کبھی دوسری چیزیں جو ان سے مربوط ہوتی ہیں ان سے متعلق ہوتے ہیں۔ یعنی افعال مکلف اور ذات مکلف میں کچھ فرق ہے نہیں ہے؟ نہیں ہے، نہیں ہے؟ اگر محمد علی افعال
جی کہنا ہے کہ لأنہ کیوں، اس لیے کہ ہدف جو ہے حکم شرعی سے وہ حیات انسان کا منظم کرنا ہے. وَهَذَا الْهَدَفُ كَمَا يَحْصُلُ بِخِطَابِ الْمُتَعَلِّقِ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ، اور یہ ہدف جو ہے کون سا ہدف، یعنی تنظیم حیات انسان. وَهَذَا الْهَدَفُ یعنی تنظیم حیات الانسان. کما یحصل، جس طریقے سے جیسے حاصل ہوتا ہے بخطاب، خطاب سے متعلق ہوتا ہے افعال مکلفین سے، کا خطاب صلی وسم، یہ کس سے متعلق ہے؟ صلی وسم افعال مکلف سے متعلق ہے نا. کس سے متعلق ہے؟ روزہ رکھو، نماز پڑھو. ولا تشرب الخمر، اور شراب نہ پیو. کذالک یحصل بخطاب متعلق بذواتہم، اسی طریقے سے یہ تنظیم حیات انسان جو ہدف ہے یہ حاصل ہوتا ہے اس خطاب سے جو متعلق ہوتا ہے انسان کی ذوات، مکلف کی ذوات سے. یعنی جس طریقے سے یہ ہدف جو ہے حاصل ہوتا ہے، کون سا ہدف؟ تنظیم حیات انسان افعال مکلفین سے حاصل ہوتا ہے صلی وسم ولا تشرب الخمر. اسی طریقے سے لا تشرب الخمر، خمر اسی طریقے سے حاصل ہوتا ہے یہ ان خطابات سے جو متعلق ہوتے ہیں ذوات مکلف سے. او باشیاء اخرى، یا دوسری چیزیں مثلا تدخل فی حیات، جو انسان کی زندگی میں داخل ہوتی ہیں. من قبیل احکام، جیسے کہ مثلا آپ مثال لے لیں، من قبیل احکام والخطابات التی، یعنی وہ احکام یا وہ خطابات کہ جو منظم کرتے ہیں، التی تنظم علاقۃ الزوجیہ، جو علاقے زوجیہ کو مرتب کرتے ہیں، منظم کرتے ہیں. وتعتبر المرأة زوجة للرجل، اور مثلا جو ہے وہ اعتبار کرتے ہیں عورت کا کہ وہ زوجہ ہے مرد کی، فی ذل شروط معینہ، بعض شروط، یعنی ہر عورت ہر مرد کی زوجہ ہے ایسا نہیں، بلکہ بعض شروط کے ساتھ، معین شروط کے ساتھ. عقد نکاح ہو گیا، ایک عام عورت ہے، کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ نہیں، کوئی لگاؤ نہیں، کوئی معاملہ نہیں، لیکن عقد نکاح جاری ہوا، صیغہ عقد نکاح جاری ہوا، یہ عورت کیا ہوگی؟ اس کی بیوی ہو گئی، اس کی زوجہ ہو گئی. اب یہ مرد کیا ہو گیا؟ اس کا شوہر ہو گیا. اب ان دونوں کے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہو گئی؟ حقوق زوجیت. حقوق زوجیت، نفقہ مثلا شوہر کے اوپر واجب ہے تو نفقہ اس کا دے مثلا. تو یہ سب کیا ہے؟ تو کیا یہ بھی افعال مکلف سے مربوط نہیں، بلکہ یہ تو جو ہے وہ خطابات اور احکام ہیں جو علاقۂ زوجیت منظم کر رہے ہیں، مرتب کر رہے ہیں. او تنظم علاقۃ الملکیہ، یا مثلا علاقۂ ملکیہ منظم کرتے ہیں. علاقۂ ملکیہ یعنی مثلا تھوڑی دیر پہلے آپ ایک دکان پہ گئے، آپ کو موبائل چاہیے، ٹھیک ہے، موبائل کس کا ہے اس وقت؟ دکان والے کا. کس کی ملکیت ہے؟ دکان والے کی. آپ نے کہا بھائی یہ موبائل کس قیمت کا ہے؟ 10,000. آپ نے 10,000 روپے جیب سے نکالے، دکاندار کو دے دیے. اب تک جیب میں تھے آپ کے پیسے، آپ کی ملکیت تھے، آپ نے نکالے دکاندار کو دی، کس کی ملکیت ہو گئی پیسے؟ موبائل اس نے اٹھایا آپ کو دے دیا، کس کی ملکیت ہو گیا؟ آپ کی ملکیت ہو گیا. اب تک اس کی ملکیت تھا موبائل، اب آپ کی ملکیت ہو گیا. اب تک یہ لیپ ٹاپ دکاندار کی ملکیت تھا، اب آپ کی ملکیت ہو گئی، پیسے آپ نے دے دیے. تو بیع و شرع کے بعد جب بیع و شرع جاری ہو گیا، عقد بیع و شرع ہو گیا، تو کیا کس کی ایک دوسری ملکیت میں تبدیلی آ گئی. یعنی پیسہ آپ کی ملکیت تھا، دکاندار کی ملکیت ہو گئی. پیسہ لیپ ٹاپ دکاندار کی ملکیت تھا، اب آپ کی ملکیت ہو گئی. صحیح ہے. یعنی بیع و شرع میں جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ معاملات بدل جاتے ہیں، اور اس طریقے سے جو ہے وہ ملکیت مثلا جو ہے وہ ایک دوسرے کی تبدیل ہو جاتی ہے. والملکیت تو حکم شرعی متعلق بالمال، یا مثلا ملکیت جو ہے وہ افعال شرعی ہے. تعتبر الشخص مالکا للمال فی ظل شروط معینہ، اور اعتبار کیا جاتا ہے انسان کا، شخص کا، کسی شخص کا مالک ہونا للمال، مال کے لیے، فی ظل شروط معینہ، بعض شروط معین کے تحت. فإن هذه الأحكام لیست متعلقة بأفعال المکلفین. جو ہم نے بتائے ہیں مثلا زوجیت والا مسئلہ یا ملکیت والا جو معاملہ ہے، یہ بعض شروط میں، بعض شروط معینہ کے ساتھ، یہ احکام جو ہیں وہ افعال مکلفین سے متعلق نہیں ہیں، یہ افعال سے متعلق ہیں نہیں. بل زوجیہ حکم شرعی متعلق بذواتہم، بلکہ زوجیت جو ہے وہ حکم شرعی جو متعلق ہے ذوات مکلفین سے. کیسے متعلق ہے؟ ذوات مکلفین سے. بل ملکیہ، اور ملکیت جو ہے وہ متعلق ہے، یہ ایک ایسا حکم شرعی ہے جو متعلق ہے مال سے.
فالافضل اذن، پس بہتر یہ ہے کہ اس صیغہ مشہورہ کو بدل دیا جائے. تو صیغہ مشہورہ کیا تھا؟ خطاب الشرعی بافعال المتعلق بافعال المکلفین. حکم شرعی کیا ہے؟ بأنه الخطاب الشرعی المتعلق بافعال المکلفین. تو کیا کہہ رہے ہیں صاحب کتاب کہ بہتر یہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ بدل لیا جائے، صیغے کو، صیغہ مشہورہ کو بدل دیا جائے. اور بما مشہورہ میں قلنا جو ہم نے صیغہ مشہورہ جو بیان کیا تو کہا ہے، اور اس طرح کہیں، کس طرح کہیں سے بدلیں؟ من ان الحکم الشرعی هو التشریع الصادر من اللہ تعالی لتنظیم حیات الانسان. کیا ہے حکم شرعی؟ کیا ہے وہ حکم شرعی؟ ہوا تشریع الصادر، وہ قانون ہے جو صادر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حیات انسان کو منظم کرنے کے لیے. کیا قانون بنانا ہے یا قانون سازی ہے یا وہ قانون ہے کہ جو صادر ہوتا ہے اللہ عز و جل کی جانب سے، کس لیے؟ لتنظیم حیات الانسان، انسانوں کی حیات کو منظم کرنے کے لیے. سواء کان متعلقا بافعالہ، اب یہ یعنی یہ چیز عام ہو گئی، وہاں کیا کر دیا؟ خاص کر دیا افعال مکلفین سے. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ قدماء اصولیین نے حکم شرعی کیا تعریف کی ہے تو آپ کیا بتائیں گے؟ بأنه الخطاب الشرعی المتعلق بافعال المکلفین. صحیح ہے. تو پھر شہید نے اس پہ کیا کہا کہ تمام جو ہیں احکام شرعیہ وہ افعال مکلفین سے مربوط متعلق نہیں ہوتے. ارے محمد علی دوہرا رہا ہوں، دھیان سے سنیے تاکہ دماغ میں بیٹھ جائے اور پھر جب آپ یعنی یاد کرنے میں آپ کو آسانی رہے. تو شہید نے کیا کہا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ تمام کے تمام خطاب یعنی حکم شرعی ہیں وہ مکلف کے افعال سے مربوط نہیں ہوتے، بلکہ بعض جو ہیں وہ اس کی ذات سے مربوط ہوتے ہیں یا متعلق ہوتے ہیں، اور بعض اس کی دوسری چیزوں سے مربوط ہوتے ہیں. زندگی میں جو بہت ساری چیزیں آتی ہیں، جیسے مثال دی شہید نے مثلا یہ زوجیت اس کی ذات سے مربوط ہے. کس کی ذات سے؟ مکلف کی. یا ملکیت ہے مثلا مال کا دوسرے میں یعنی ملکیت تحویل بدلنا، تحویل ہونا، یہ افعال سے متعلق نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے نا کہ زوجیت سے زواج سے متعلق ہے. زوجیت جو ہے وہ حکم شرعی ہے جو زوات مکلف سے مربوط ہے، اور ملکیہ حکم شرعی ہے جو متعلق ہے مال سے. تو یہاں افعال سے نہیں ہے دونوں. یہ کہنا ہے کہ بہتر ہے کہ اس کو صیغہ مشہورہ کو، جو مشہور صیغہ ہے قدماء اصولیین کا، اس کو بدل دیا جائے. کس سے؟ اس سے ان الحکم الشرعی و تشریع الصادر من اللہ سبحانہ وتعالی تنظیم حیات الانسان، کہ حکم شرعی کیا ہے؟ وہ تشریع صادر ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے انسان کے زندگی کو منظم کرنے کے لیے. سواء کان متعلقا بافعالہ، چاہے وہ انسان کے افعال سے متعلق ہو بافعالہ افعال المکلف، او بذاتی یا بذات المکلف، او باشیاء اخرى یا کسی اور چیز سے، داخلۃ فی حیاتی، جو حیات انسانی میں داخل ہیں، چاہے افعال ہوں، چاہے ذات ہو یا اور دوسری چیزیں ہوں جو انسان کی زندگی میں داخل ہیں. تو بات سمجھ میں آ گئی؟ واضح ہے؟ اگر پوچھا جائے تو بتائیں گے انشاءاللہ کہ قدماء اصولیین نے کیا تعریف کی ہے حکم شرعی کی، کیا کہا ہے، اور شہید نے پھر اس پر کیا اعتراض ظاہر کیا، اور پھر اس کو کیسے کہا کہ ایسا ہونا چاہیے، مثلا وہ کیا ہے. خود شہید نے حکم شرعی کی تعریف کیا کی ہے وہ آپ کو انشاءاللہ یاد ہونی چاہیے. امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور انشاءاللہ اگر کوئی اس میں نہیں سمجھ میں آئی ہے کوئی عبارت یا مفہوم کسی چیز کا تو انشاءاللہ آپ پوچھیے اور معلوم کیجیے، اس کو دہرائیے، مطالعہ کیجیے، مباحثہ کیجیے. امید ہے کہ انشاءاللہ سمجھ گئے. والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.